چونکہ میزبان ساڈے جڑے نے سعید بھائی انہوں نے سوال جواب دا کیا ہے کہ ساری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جڑا وعدہ کیتا ہے انہوں پورا کریے. اگر کسی بھائی دا سوال ہوئے جائز معقول ضرور کرو، لیکن لکھ کر کے سوال ہوئے گا وہ جواب آئے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری اللہ دی رحمت نال ذمہ داری نہ کتاب و سنت دی روشنی وہ جواب دئیے. جڑے سوال جو کوئی مجھے پڑھا دیو اے تسی. اچھا السلام علیکم. کہ ہمارے یہاں عموماً رائج ہے کہ لوگ اصالے ثواب کے لیے گھروں میں ہیں صورتیں یا سپارے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چیز وغیرہ بانٹتے ہیں. کیا یہ کھانا یا سپارے پڑھنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلی بات ایک یاد رکھیے، عبادت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ فوت بھی ہوتے رہے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی رہی، ان کی قبروں پہ اوپر نبی علیہ السلام نے دفن کر کے دعا بھی مانگی. مرنے والے کو غسل کیسے دینا، مرنے والے کی آنکھیں بند کر دو، اس کی جو ہے اس کو کفن غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، میت کو لے جانا کیسے ہے، قبر میں جنازہ پڑھنا کیسے ہے، قبر میں اتارنا کیسے ہے، پھر دعا ایک ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی. میت کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنی اپنی دعائیں کرو، کوئی نہیں روکتا. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ جن کے بعد آنے والے وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے جو ایمان والے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رہے. تو یہ دعائیں ان کے لیے کرو، دعا کرنا عیب نہیں، جتنی مرضی کرو. میت کو دعا کے ذریعے اللہ کے یہاں سفارش ہے، اللہ قبول کر لے، میت کا بیڑا پار کر دے، اس رب کی رحمت پہ سارا معاملہ کھڑا ہے، دعا کی جا سکتی. رہ گیا سوال کہ جو سوال ہوا کہ سپارے پڑھنا جمع کر کے اکٹھا کر کے، لوگوں سوال سوچنے کی بات یہ ہے ہمارا دین کامل ہے ناقص؟ دین پورا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس قاری صحابہ تھے، ایسے ایسے شاندار قاری، اللہ کی قسم تیرے ملک میں کیا پوری دنیا میں اب ایسے قاری نہیں جیسے قاری قرآن رب نے میرے تیرے نبی کو صحابہ دیے. کہ ابی بن کعب ہے، میرے نبی نے کہا ابی رضی اللہ عنہ یا ابی اقرا علیہ، ابی یار مجھے قرآن تو پڑھ کے سنا. ابی رضی اللہ کہنے لگے آقا اقرا علیک وعلیک انزل، آقا میں پڑھ کے سناؤں، آپ تو صاحب قرآن ہیں. میں ابی میرے رب نے کہا ابی کو قرآن پڑھ کے سنائے، کہا میرے رب نے کہا ابی کو کہو قرآن پڑھ کے سنائے. کہا آقا ایک بات تو بتلائیں، اسمانی اللہ، عرش والے رب نے میرا نام لے کے کہا کہ ابی کو کہو قرآن پڑھ کے سنائے. آقا اسمانی اللہ، میرے رب نے میرا نام لے کے کہا. مایا سماک اللہ ابی، خوش ہو جا، عرش سے رب نے تیرا نام لے کے کہا میرے بے کو قرآن پڑھ کے سنائے. صحابہ کہتے ہیں میں راتی قرآن پہ پڑھا تے لاگے میرا گھوڑا بھی بجا ہے، لاگے میرا پتر یحییٰ بھی ستا ہے، تے میں وینا جدوں میں قرآن پڑھنا شروع کرنا تے گھوڑا جہا ہے نا وہ ہلن لگ پیندا ہے، گھوڑا جہاں نا بدکن لگ پیندا ہے. تے مینوں ڈر ہے کہ میرے پتر نہ مار چھڑے. میں پھر چپ کرنا تے میں چپ کرنا گھوڑا سکون کھلو جاندا. میں مڑ پڑھنا شروع کر گھوڑا پھر ہلن لگ پیندا. مینوں ڈر پیا، پڑھ دیا مینوں روشنی محسوس ہوئی. میں ویکھیا جدوں باہر نکل ویکھیا تے ایک نور اوپر نو آسمان نو چا رہا ہے. صبح ہوئی بارگاہ نبی جا کے عرض کیتا آقا رات بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے، میں قرآن پڑھنا ہے تے میرا گھوڑا جہا ہے وہ بدکن لگ پیندا ہے. آقا جدوں چپ کرنا تے گھوڑا ٹھہر جاندا ہے. تے آقا باہر ویکھیا تے نور دا ایک روشنی قندیل اتنے جان رہی ہے. فرمایا آسمان دے نوری فرشتے تیرا قرآن سننا ہے سن، جڑے قرآن پڑھن آسمان رب آپ کہے میرے ابئی نے کہو قرآن پڑھ کے سنا ہے. اور صحابہ قرآن پڑھن اور آسمان تو فرشتے سننے واسطے آن. ایڈے شاندار قاری میرے نبی کو موجود نے. صحابہ اکرام فوت بھی ہوئے نے، قبراں نے انہوں نے دبایا بھی ہے. پر مینوں ایمان نہ دس لوکاں نوں کٹھیاں کر کے 36 سپارے پڑھا کے یا بوہا کھڑکا کے کی ہے جی کو پارا پڑھیا
تے حوصلے نہ صبر نہ کرو ٹینشن نہیں لینی تے دروازہ کوئی سپارہ پڑھیا دے دیو کاپی پینسل پھڑی ہے جی ہاں جی کہنے 2 سپارے 4 سپارے 10 سپارے ٹوٹل جی ساری لگ گئی ہن کی ہوگا جی یہ پورے 36 سپارے نے ہن مول صاحب بھی آ گئے یا باقی گھر پارا پارا سب نو پڑھایا پڑھی آؤ ٹھیک ہے جی زیرا زبرا شدہ مدہ جزم شریف ملا جی دا ہوندا نا دبی آندے نے پارے پڑھے گئے ہوں مولوی صاحب نے جناب اپنے حساب نال ختم پڑھنا ہے ختم پڑھ کے جناب پھر انہیں مخصوص طریقے دے نال جانی جڑے وہ پھوک مارنی ہے پھر اس تو بعد سارے نو تھوڑا تھوڑا بڑھنا تبرک 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 ہو جی سارے نو کٹ کٹ تھوڑا تھوڑا دیو ہوں سارے کی ہوں سوال ہے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ تو اعلیٰ قاری موجود قرآن موجود فوت ہونے والے موجود کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سپارے پڑھائے قرآن پڑھن دا کوئی مسلمان منکر کوئی مسلمان قرآن پڑھن دا منکر نہیں لیکن سوال ہے مرن والے نبی علیہ السلام دے دور بھی فوت ہوندے رہے لیکن اس دے باوجود میرے نبی نے لوگوں کو کٹھیا کر کے سپارے پڑھائے نہیں جدو نہیں پڑھائے تو لوگوں جدو ایک چیز میرے نبی دے دور چ اسباب موجود حالات موجود اس دے باوجود نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا تے ایک کام نہ کرنا سنت ہے جڑا پھر بھی اینو رسالے ثواب دے نام تے اس سے کرے یاد رکھنا اے بدعت ہے دین دے وچ اضافہ ہے اور اے اضافہ وہی ہے جڑا نبی علیہ ہر خطبے چ آندے سن فرماؤندے سن لوگوں فإن كل بدعة ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے وكل ضلالة في النار تے اس گمراہی دا اینڈ انجام پھر جہنم ہے دوسرا سوال ہے ایسا بچہ جو پیدا ہوتے بابا جی نے کوئی درمیان چ سوال کر چھڑیا میرے بزرگ نے میں ویسے دا جواب دیندا نہیں کہندے جی یہ پھوڑی ڈائی ہوندی تے بندے جڑے دعا کردے جی دعا فرماؤ یاد رکھو پھوڑی نہیں اسلام چ ہیگی تے پھوڑی دعا کتھوں ہونی پہلا پھوڑی تے اسلام چ لبو نا اے جڑی ساڈے ہاں دریاں وچھا کے 3 دن بہ رہندے نے یہ کوئی دین تے نہیں ہے اسلام تے نہیں شریعت تے نہیں یہ تے رسم ہے اسلام رسماں دا نام نہیں اسلام نبی علیہ السلام دی پیروی اتباع دا نام ہے اے دریاں وچھا کے پھوڑا وچھا کے پورا وچھا کے بہنا یہ دین نہیں اسلام نہیں پھر او دے اوتے بھی سود چلدا باقاعدہ جویں ویاہ تے نیوندرے دا سود ہوندا ہے نا کہ پہلے ادھر آیا تے 500 آیا دینا تے گزار کر کے دینا دوجے ویاہ تے 1500 جانا تے ادھر گیا تے پھر 2000 جانا ہن آخری ویاہ تے ساواں کر دینا ہن سود بیلنس ہو گیا اسی طرح ہن ادھر ساڈے بابے روٹی آئی سی لہذا ہن اساں روٹی دینی ہے اونوں روٹی اسی دتی اونے ساڈی دتی آ روٹیاں بھی پورا قرضہ تے پورا سود ہوندا ہے جویں شریکے دا قرضہ جڑا پورا لایا جاندا ہے یہ نیکی نہیں یہ بھی ظلم ہے جڑا باقاعدہ ظلم دین دے نام تے کردے نے آپ نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما او پلیو جڑا بیچارہ فوت ہویا او دے گھر کھانا کلو موت دی وجہ نہ او دے گھر صدمہ ہے انہاں واسطے کھانا ہے اے محلے دیاں روٹیاں تے جناب پورے خاندان نو شریکے نو روٹیاں اے اسلام نہیں دین نہیں ہے اگلا سوال ہے جی ایسا بچہ جو پیدا ہوتے فوت ہو جائے یا فوت ہوا تو پیدا ہوا تو کیا ایسے بچے کا نام رکھنا لازمی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بچے کا نام نہ رکھا جائے تو قیامت دن بچے کو قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا قرآن دی رضا نے فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی الناصر یاد رکھے بچے کے نام کے معاملے میں یہ بات کہ قبر میں اٹھایا تو کیسے اٹھایا جائے گا یہ میری آپ کی کسی کی لاجک ہے دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُسَمَّى یوم السابعہ سے جب بچے کو پیدا ہوئے 7واں دن ہو جائے بچے کا عقیقہ کیا جائے گا اس کا سر منڈوایا جائے گا اور بچے کا عقیقے کے ساتھ اس کا نام رکھا جائے گا ہاں جائز ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھ دو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی ساتھ ہی کہہ دیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ پہلے سے بھی اللہ بندہ نیت ارادہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی بھی نہ رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے کہو گے دلیل کیا ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا ابراہیم عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے آئے تو آپ نے نماز فجر پڑھائی اور فرمایا آج رات مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے میں نے اس کا نام اپنے باب ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے اور ویسے آپ نے ترغیب دی ہے کہ 7واں سنت آخری دن جو حد لسٹ لیمٹ ہے وہ سنت طریقہ 7واں دن ہے 7ویں دن نام فائنل کر لینا چاہیے اگر نہیں بھی رکھا گیا بچہ فوت ہو گیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اٹھانے والا رب ہے نام نے نام لے کے نہیں کہنا وہ منیا او بھئی فلانیا اٹھ بھئی تو قرآن نے ایک جو اسرافیل نے پھونک مار دیا جیسے کرن راہ سنگھ میں پھونکنا ہے سارے قبروں سے اٹھ جانے ہیں اور رب نے کلے کلہ نام نہیں لے کہنا نتھو او پن منے او فلانے او تم ہی اٹھ
ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਬਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਠਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ।